آج سے 100 سال پہلے بجلی سے کوئی واقف نہ تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں جو بجلی کے بغیر ہو جائے یا جو بجلی نہ کر سکتی ہو۔ بجلی کی مدد سے راتوں کو ہمارے گھر اور دفاتر روشن ہوتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے اس کی مدد سے چلتے ہیں۔ سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر، اور گرمیوں میں اے سی اور پنکھے بجلی کی مدد سے ہی چلتے ہیں۔ کپڑے دھونے کے لیے، سکھانے کے لیے، انہیں استری کرنے کے لیے بجلی کے آلات ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ریل گاڑیاں اور موٹریں بجلی سے چلتی ہیں۔ تمام کارخانے اور فیکٹریاں بجلی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بجلی کوئی مادی شے نہیں بلکہ حرارت کی طرح ایک قوت کا نام ہے۔ بجلی کی دریافت کا سہرا کسی ایک شخص کے سر نہیں۔ سب سے پہلے 1550 میں اطالوی سائنسدان کارڈانو نے بجلی اور مقناطیسی قوت پر کام کیا۔ اس کے بعد 1600 میں ولیم گلبرٹ نے اس کام کو آگے بڑھایا اور کئی اشیاء میں برقی روح کی موجودگی کو ثابت کیا۔ 1660 میں اوٹو ون گیورچ نے بجلی تیار کرنے کے لیے ایک مشین ایجاد کی جو بے تغیر حالت میں رگڑنے سے برقی توانائی پیدا کرتی تھی۔ اوٹو کی اس ایجاد نے بجلی کی مزید ایجادات کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد جو بجلی پیدا کرنے کا تصور واضح ہوتا گیا، بجلی کے آلات سامنے آتے گئے۔ فرانسس ہاکسبی نے ان آلات میں مزید بہتری پیدا کی اور ان اشیاء میں موجود بے تغیر برقی توانائی پر کئی تجربات کیے۔ اس کے بعد بنجامن فرینکلن نے بجلی کی دریافت کے لیے تجربات کیے اور وہ اپنے دور کا ہیرو بن گیا۔ بجلی کی بہت سی حالتیں مثلاً بیٹری چارج، مثبت اور منفی چارج، کنڈکٹر، انسولیٹر، حتیٰ کہ الیکٹریسٹی بھی اس کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو بجلی استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ پہلے ڈی سی کرنٹ ایجاد ہوا تھا جو بیرونی روشنی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نیکولا نے اے سی کرنٹ کے ذریعے بجلی کو دور فاصلے تک پہنچایا۔ بجلی کی دریافت کو کارآمد بنانے کے لیے بے شمار سائنسدانوں نے تجربات کیے۔ آخر ایڈیسن کا بجلی کا بلب زندگی میں نمایاں تبدیلی لایا۔ تب سے اب تک بہت سی برقی اشیاء ایجاد ہو چکی ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے بعد مزید تجربات کی اور یوں بجلی کے متعلق معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہے۔ ان ذرات کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ ان میں سے ایک برقیہ الیکٹران ہے۔ جس مادے میں یہ برقیہ زیادہ تعداد میں موجود ہو ان میں سے بجلی بآسانی گزر سکتی ہے۔ ان مادوں کو موصل کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال تانبا اور باقی دھاتیں ہیں۔ تمام دھاتوں میں سے برقی روح آسانی سے گزر سکتی ہے لیکن تانبے میں یہ سب سے زیادہ آسانی سے گزر سکتی ہے، اس لیے تقریباً تمام تار تانبے سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اگر کہ برعکس وہ مادے جن میں آزاد برقی زیادہ تعداد میں موجود نہ ہو ان میں سے برقی روح نہیں گزر سکتی۔ انہیں غیر موصل نان کنڈکٹر یا حاجز انسولیٹر کہا جاتا ہے۔ ان کی مثالیں لکڑی، ربڑ، پلاسٹک وغیرہ ہے۔ اس لیے بجلی کی تاروں کی بیرونی خول پلاسٹک یا ربڑ سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مادے مثلاً کاربن اور سلیکون وغیرہ بجلی گزارنے کے لیے اتنے کمزور ہے کہ جب ان میں سے بجلی کی روح گزرتی ہے تو وہ بہت مزاحمت کرتے ہیں اور روشنی پیدا کرتے ہیں۔ بجلی کا کمکمہ بلب اسی اصول پر بنایا گیا ہے۔ بجلی کی روح دو طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے، مقناطیسی قوت اور کیمیائی تعامل سے۔ اگر شیشے کی سلاخ کو ریشم کے کپڑے سے رگڑا جائے اور اسے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لایا جائے تو ٹکڑے اس سلاخ سے چمٹ جاتے ہیں۔ شیشے کی سلاخ ریشمی کپڑے سے رگڑنے سے اس میں برقی روح پیدا ہو جاتی ہے جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بجلی گھروں میں جنریٹروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر جنریٹروں کو چلانے کے لیے پانی کا تیز بہاؤ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیدا ہونے والی بجلی کو پن بجلی کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر جنریٹروں کو چلانے کے لیے پانی کی بھاپ استعمال کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حرارت مختلف طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ جہاں کسی چیز کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس دور میں بجلی ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو بن گئی ہے اور ہمارے بہت سے کام اس کے بغیر نہیں ہوتے۔ لیکن اگر بجلی کے استعمال میں لاپرواہی کی جائے اور پوری احتیاط نہ برتی جائے تو بہت سے مسائل اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بجلی اور اس سے چلنے والی اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر بجلی کے کسی تار سے اس کا غیر موصل خول انسولیشن اتر جائے
تو اس سے کرنٹ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دو بجلی کی تاریں آپس میں مل جائے تو ملنے والی جگہ سے بہت زیادہ کرنٹ گزرنا شروع ہو جائے گا اور وہ حصہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ پکڑ سکتا ہے۔ اسے شارٹ سرکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر بجلی کے کسی تار سے کہیں خول اتر جائے تو اسے بدل دینا چاہیے۔ اسی طرح بجلی کی وائرنگ کرواتے ہوئے اچھی معیار کے تار استعمال کرنی چاہیے اور جو تار استعمال کی گئی ہو اس کے مطابق اس پر بجلی کا لوڈ ڈالنا چاہیے، ورنہ تار زیادہ کرنٹ گزرنے کی وجہ سے گرم ہو جائے گی اور اسے آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔